كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور دوستوں، اس سے پہلے حدیث ابی ہریرہ پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک شخص نے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا اور روزہ ٹوٹ گیا اس کو بہت احساس ہوا، بہت ڈر اور خوف پیدا ہوا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں روتا ہوا آیا اور کہتا: ہلک تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہلاک ہوا اور ہلاک بھی کر دیا۔ تقویٰ کی یہی سب سے بڑی علامت اور تقویٰ کی ایک بڑی علامت نشانی یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً اس کی دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف پیدا ہو جائے، توبہ استغفار کرے، روئے گڑ گڑائے اور اس گناہ کا کفارہ جو ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ وہ شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: کیا تم ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس نے کہا: لا یا رسول اللہ، میں طاقت نہیں رکھتا۔ پھر آپ نے فرمایا: کیا 2 مہینے کا لگاتار مسلسل روزہ رکھ سکتے ہو؟ یعنی اس کا کفارہ ہے۔ کہا: لا یا رسول اللہ، دن بھر میں کئی مرتبہ پانی کی پیاس کی ضرورت پڑتی ہے۔ بیوی نے بھی کہا: یا رسول اللہ، کیسے روزہ رکھیں گے، ان کو تو پانی نہیں پیئیں، ان کی جان نکلنے لگتی ہے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے سب کچھ۔ تو اللہ رسول فرمایا: ایسا کرو، پھر 7 مسکین کو کھانا کھلا دو۔ کہیں گے: یا رسول اللہ، نہیں، اس کی بھی طاقت نہیں ہمارے پاس۔ آپ ہنس پڑے۔ تو دیکھیں یہاں نبی علیہ السلام نے ایک ترتیب بنائی ہے۔ یہ 3 اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یہ حرکت کیا، بیوی سے ہم بستر ہو کے روزہ توڑ دیا، تو اس کے لیے 3 چیزیں ہیں، اور تینوں بالترتیب ہیں، اختیار نہیں، بالترتیب ہیں۔ سب سے پہلے اسے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ ہے تو آزاد کرے، پیسہ ہے تو خرید کر کے آزاد کرے۔ یہ اس کو اس کے گناہ کا کفارہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اور اگر انسان غلام آزاد نہیں کر سکتا
غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں، جیسے اس زمانے میں غلام کہیں ملتا نہیں. آج کوئی غلام نہیں ملتا، غلام نہیں آزاد کر سکتا، یا استطاعت نہیں غلام آزاد کرنے کی، تو اس کے لیے صوم شہرین متتابعین، بالکل لگاتار، بیچ میں ایک دن کبھی ناگا نہیں ہونا چاہیے. 2 مہینے کا مسلسل لگاتار روزہ رکھنا. 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دے گا اور وہ گناہ سے بچ جائے گا. اور اگر کوئی انسان اتنا غریب ہے کہ دو مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتا، تو 2 مہینے کا جو 60 روزہ ہوتا ہے، 60 مسکین کو اس کے بدلے کھانا کھلا دے گا. ہر روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلائے. یہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اب اس میں آدمی کو اختیار نہیں ہے کہ تینوں میں سے کوئی ایک کرے، نہیں. اس کے لیے ضروری ہے یہ ترتیب باقی رکھے. اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے تو مسکین کو 2 مہینے کا روزہ رکھے گا تو نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ایک غلام ہی آزاد کرنا ہے. ایک انسان 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے لیکن 2 مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتا. روزہ رکھ سکتا ہے اور کھانا بھی کھلا سکتا ہے. اگر 2 مہینہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا. یہ بالترتیب یہ تینوں چیزیں ہیں جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. پھر آگے جو واقعہ پیش آیا، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے. اچھا تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ رسول نے پیغام بھیجا اور ایک صحابی کے بعد بھیجا، کہا ان کے ہاں جاؤ اور وہ تمہیں 60 مسکین کا جتنا کھانا ہوتا ہے اتنا کھجور تم کو دے دیں گے، اور آؤ تقسیم کر دو. گئے، کھجور لے کر کے آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تصدق بہذا، لے جاؤ 60 مسکینوں میں تقسیم کر دو. کہنے کہ یا رسول اللہ، یہ دونوں پہاڑی جو ہیں ان کے درمیان جتنے فقیر آباد ہیں ان میں ہم سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے. نبی علیہ السلام اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے. آپ نے شاطر فذهب فآتهم أهلك، جاؤ تم اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ. 7 نے روایت کیا، یہ مسلم کے الفاظ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے کیا. یہاں چند چیزیں بڑی اہم ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، اس سے بالکل بات واضح ہو گئی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ انسان ماہ رمضان کے روزے میں دن کی حالت میں، یعنی روزے کی حالت میں انسان کوئی بھی روزہ ہو، رمضان کو اگر نہیں، نفلی روزے کا مسئلہ الگ ہوگا. اگر کوئی انسان، چونکہ نفلی روزے پر اللہ کے رسول نے آدمی اپنی مرضی کا زیادہ پڑھ چکے نا، اللہ کے رسول نے تو آدمی کے لیے تو یہ ضروری ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں اگر بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ سب کا اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسرا بڑا اہم مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عوام کے لیے ضروری ہے جب ان سے کوئی ایسی حرکت اور کوئی ایسی غلطی ہو جائے
تو فوراً اہل علم کی طرف پہنچ کر کے اس کا حل معلوم کرنا چاہیے کہ غلطی تو ہم سے ہو گئی ہے، اب اس کا حل کیا ہے، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اللہ علم والوں سے پوچھو۔ اور یہ بہت ضروری ہے، اسی میں آج کل لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، فوراً اہل علم کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ نے فرمایا انما شفاء العی بالسوال، جہالت اور لا علمی کا علاج صرف اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے سوال کرنے میں رکھا ہے، اور یہ چیز اس میں کوتاہی کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کے سبب بنتا ہے۔ سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا، صحابہ کرام کی ایک جماعت نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا، جماعت والوں کو جہاد میں، دن میں بڑی زبردست لڑائی ہوئی، ایک نوجوان صحابی بہت ہی زیادہ زخمی ہو چکے تھے، تیر کے، تلوار کے، نیزوں کے، پورے بدن میں بڑا زخم پہنچا تھا۔ رات کو جنگ ختم ہوئی، اندھیرا ہوتے ہی جنگ رک جاتی تھی، رات کو خیمے میں سوئے، ان کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، احتلام ہو گیا، اب ان کو غسل کی ضرورت تھی، صبح نماز فجر کے لیے اٹھے تو اپنے خیمے کے ساتھیوں سے پوچھا، بھائی موسم اصل میں سردی کا تھا اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی، گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، پانی جو برتن میں، مٹی کے برتن وغیرہ میں رکھا جاتا تو اسے کھلے میدان میں اور ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ صحابی نے کہا دوستو مجھے نہانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ زخم بہت خطرناک ہے، ٹھنڈی بہت لگ رہی ہے، ٹھنڈے پانی سے نہائے تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارا زخم اور بڑھ جائے۔ فَهَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً، تو کیا تم لوگ، تمہارے نزدیک ہمیں تیمم کرنے کی اجازت ہے؟ خیمے کے چند افراد جو تھے وہ لا علم تھے، ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، انہوں نے فتویٰ دیا نہیں تم کو ہمارے لیے غسل کرنا ہی ضروری ہے۔ جب لوگوں نے اس طرح سے مسئلہ بتایا، وہ شخص گیا نہا لیا، ٹھنڈا پانی لگا، زخم اور بڑھ گیا، تکلیف ہوئی، اسی میں انتقال کر گئے۔ جب قافلہ لوٹ کر کے مدینہ طیبہ آیا، نبی علیہ السلام سے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں نوجوان اس طرح سے انتقال کر گیا، پورا قصہ سنایا تو اللہ رسول نے دو باتیں بڑی عجیب سی کی، اجاد رکھنے کی۔ حلا سالوہ، اگر خیمے والوں کو علم نہیں تھا تو انہوں نے فتویٰ کیوں دیا اس کو؟ چاہیے تھا کہ بازو میں اور بہت سارے خیمے تھے، کسی علم والے سے جا کر کے پوچھ لیتے۔ یہاں اللہ رسول نے کیا ان کی مذمت کی؟ اگر مسئلہ معلوم نہیں تھا تو فتویٰ بازی کرنے کے بجائے علم والے بہت سارے رہے ہوں گے، جا کر کے ان سے علم والوں سے مسئلہ پوچھ لینا چاہیے تھا، لیکن نہ اس کو کسی عالم کے پاس بھیجا، نہ خود جا کر کے معلوم کیے، خط سے فتویٰ دے دی ہے تمہیں نہانا ہی ضرور، بغیر نہائے تم تیمم کرو گے تو تم پاک نہیں ہوگے۔ تو اللہ رسول نے ایک تو یہ بتایا، میں ان لوگوں مذمت بیان کی جو جا کر کے کسی علم والے سے پوچھے نہیں۔ نمبر 2، عارف قاتلوہ قاتلہم اللہ، خیمے والوں نے غلط فتویٰ دے کر کے اس کو مار ڈالا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برباد کر دے۔ دوستو ذرا دیکھو کتنا خطرناک مرحلہ ہے۔ حلا سالوہ انما شفاء العی فی السوال، جہالت اور لا علمی کا علاج
اہل علم سے سوال کرنے میں ہے، تو سوال کرنا چاہیے۔ نمبر 3 دوستو، بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حدیث سے، اس واقعے سے نبی علیہ السلام کا ایک بہت بڑا اخلاق سمجھ میں آتا ہے، آج جس کی بڑی ضرورت ہے ہمارے علماء کے لیے، عام لوگوں کے لیے عموماً، اور علماء کے لیے خصوصاً، کہ عوام کے ساتھ کیسے وہ پیش آئیں۔ دیکھو، اتنا بڑا جرم کیا انہوں نے، صحابی نے، فرض روزہ خراب کیا، لیکن جب اللہ کے رسول کے پاس آئے پوچھنے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے نہ ان کو ڈانٹا، نہ ان کو پھٹکارا، نہ ان کو لعن طعن کیا، بڑے نرمی سے، بڑے اخلاق سے ان سے آپ پیش آئے۔ یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا۔ علماء کو خاص طور سے نبی علیہ السلام کا یہ اخلاق سیکھنا چاہیے، مفتیان کو، ذمہ داروں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، علم والوں کو یہ اخلاق سیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس اگر کوئی گنہگار اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے آئے اور اس کا حل چاہے، تو اخلاق حسنہ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، جتنا بھی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھا سکتے ہیں اس کو سمجھائیں اور اس کو بتانا چاہیے۔ اس طرح سے بہت سارے مسائل اس میں اور آتے ہیں جن کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی حدیث دوستو وہ بھی بہت ہی اہم ہے آج کے دور میں۔ وعن عائشہ و ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ام المومنین عائشہ اور ام المومنین ام سلمہ دونوں نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا، اور دونوں کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصبح جنبا من جماع ثم یغتسل ویصوم، متفق علیہ۔ وزاد مسلم فی حدیث ام سلمہ ولا یقضی او کما قالت۔ ام المومنین اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جنابت رہتی، بیویوں سے ہم بستری کرتے، صبح ہو جاتی تو آپ غسل کر لیتے اور روزہ رکھتے، یعنی صبح کس حالت میں ہوئی؟ صبح صبح ہوتی تو ناپاکی کی حالت میں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے روزے کا وقت مقرر کیا ہے، صبح ہو جانے کے بعد سے روزہ شروع ہوتا ہے، یعنی اذان فجر تک، جو اول وقت، جو اذان نماز فجر کا وقت شروع ہونے تک انسان کھا سکتا ہے۔ شروع ہو گیا تو کھانا حرام، اس کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز فجر کا وقت شروع ہوا، نماز فجر کے شروع ہونے کے ساتھ ہی روزہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور غروب آفتاب تک ہے۔ نبی علیہ السلام سحر کر لیتے، صبح ہو جاتی، صبح ہو گئی، سحر کا وقت ختم، روزے کا وقت شروع ہو گیا، اور ابھی آپ کو جنابت میں رہتے، غسل نہیں کیے رہتے تھے۔ سحر تو آپ نے کر لیا،
روزہ شروع ہونے کے پہلے پہلے، اور غسل کب کیا؟ فجر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان آپ نے غسل جنابت کیا۔ اس سے پتہ چل گیا، اس سے یہ بات واضح ہو گئی دوستو کہ روزہ شروع ہو جائے، روزہ شروع ہونے کے لیے پاکی اور طہارت شرط نہیں ہے۔ انسان کو جنابت تو حرام ہے، جنابت تو حرام ہے، لیکن جنابت کا غسل انسان ابھی نہیں کیا تھا اور اذان فجر ہو گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اگر وہ نماز فجر کے پہلے پہلے کبھی بھی غسل کر کے مسجد چلا جائے تو اس کا روزہ درست ہو جاتا ہے۔ سحر اس نے روزے دار نے کب کیا؟ رات میں کیا، روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے، لیکن روزہ شروع ہو گیا اور ابھی پاک نہیں تھا، وہ ناپاکی کی حالت میں روزہ شروع ہو گیا، تو ایسے انسان کا روزہ درست ہو جائے گا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام روزہ پورا کر لیتے تو ولا یقضی، اور نبی علیہ السلام نے کبھی اپنے روزے کو قضا نہیں کیا۔ تو رمضان کے مہینے میں کبھی نیند لگ جائے، سحر پکانا ہے، کھانا ہے، اگر وقت اتنا کم ہے کہ اب نہائیں گے دھلیں گے تو سحر کا اذان ہو جائے گی، تو انسان پہلے سحر کر لے اور اذان کے بعد بھی اگر وہ غسل کرے گا تو کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ سحر یعنی اگر انسان سحر وقت پر کر لیا لیکن جنابت کا غسل نہیں کر سکا، جنابت کا غسل اس نے کیا روزے کا وقت شروع ہو جانے کے بعد، تو اس کا روزہ ہو جائے گا، کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے، ایسے انسان کا روزہ بالکل درست ہوگا۔ روزہ شروع ہوا ناپاکی کی حالت میں، لیکن سحر کیا اس نے روزہ کے وقت میں۔ یہ مسئلہ یاد رہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں اسی طرح سے عورت کا معاملہ ہے، عورت مثلا حالت حیض یا نفاس سے پاک ہو گئی ہے، پاک ہو گئی، لیکن نہانے کا موقع نہیں ملا، اگر ایسی عورت سحر کا وقت ختم ہونے کے پہلے پہلے اب سوچتی ہے اگر نہانے کے لیے چلی جائے تو سحر کا وقت ختم ہو جائے گا، اور سحر کرتی ہے تو اذان ہو جاتی ہے نہانے کے پہلے پہلے، تو ایسی عورت جس پر غسل واجب تھا، جنابت کا ہو یا حیض کا ہو یا نفاس کا ہو، اسے چاہیے کہ وقت پر سحر کر لے اور بعد میں غسل کر کے اپنا روزہ مکمل کر لے گی۔ لازمی اس سے تو گنہگار ہو جائے گی نا، پھر گنہگار ہوگی۔ چلو اگلی حدیث، وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، متفق علیہ۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے من مات وعلیہ صیام، جس انسان کی موت ہو جائے، من مات جس کی موت ہو جائے، وعلیہ صیام اور اس کے ذمہ روزہ رہ گیا ہے، صام عنہ ولیہ تو چاہیے کہ اس کے ولی اس کا روزہ رکھ لیں۔ یہ حدیث
بڑی مشہور ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو اس سے اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس کو سمجھنے اور سیکھنے پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک عام اصول بتایا کہ جس انسان کی ذمہ روزہ ہے، مر گیا، وہ روزہ پورا کرنے کے پہلے قضا کرنے کے پہلے مر گیا، تو اسے چاہیے کہ اس کی ولی روزہ رکھے۔ ولی کیوں رکھے؟ آخر انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ولی ہی اس کے وارث ہوتے ہیں، اس کے مال کے، اس کی جائیداد اور پراپرٹی کے، اس کے دھن اور دولت کے وارث اس کے ولی ہوتے ہیں، تو اس لیے روزہ بھی اس کے ولی ہی کو رکھنا پڑے گا۔ یہاں بڑی توجہ اور غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روزہ تو کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک روزہ تو ہے دوستو فرض روزہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ انسان پر فرض قرار دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے روح سے اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت اس کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ رمضان کا روزہ تم پر فرض ہے، فرض کرنے والا اللہ ہے۔ اب نمبر 2، ایک انسان رمضان کا روزہ کسی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، سفر کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، اس انسان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنے کے پہلے انتقال کر گیا، مات مر گیا وہ۔ اسی طرح سے ابھی جیسے آپ نے سنا کہ ایک صحابی سے رمضان میں ہم بستری کر لیا، ان کا روزہ ٹوٹ گیا، اب ان کے ذمہ قضا ہے، قضا، اور قضا بھی اللہ نے ان پر فرض قرار دیا ہے۔ تم نے روزہ توڑا، اس کا کفارہ ہے، اس پر تمہیں قضا، یہ کفارہ ہے، اس پر تمہیں اس کی قضا کرنی ہے، اللہ نے فرض قرار دیا ہے، قضا کرنا ہے، قضا نہیں تو کفارہ۔ اس طرح سے جو روزے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے فرض کیے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، دوسرے روزے جو ہوتے ہیں اللہ نے تو نہیں فرض قرار دیا، بندے نے اپنے سے فرض کر لیا ہے، جسے نظر کا روزہ، کسی نے روزہ رکھنے کی نظر مان لی۔ نظر کہتے ہی ہیں ایسی نیکی جس کو اللہ نے آپ پر فرض تو نہیں قرار دے، لیکن آپ اپنے اوپر فرض قرار دے لیں، نظر کا روزہ ہے، اب یہ نظر مان لیا ہے، یا اس طرح سے اور کوئی وجہ ہو، یہ ایسا فریضہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ نے اس پر نہیں فرض قرار دیا، بندے نے اپنے سے فرض قرار دیا۔ یہ اس طرح سے 2 قسم کے روزے ہیں، اور دونوں کا خلاصہ یہ سمجھیں کہ ایک قسم تو ہے جو اللہ تعالیٰ نے شرعی طور پر اس کے اوپر اللہ نے فرض قرار دیا، کتاب و سنت نے فرض، اللہ اس کے رسول نے فرض قرار دیا۔ اس کی کیا شکل ہے ہم نے بتا دیا۔ نمبر 2، ایسے روزے ہیں کہ اللہ نے فرض تو نہیں قرار دیا، لیکن بندے نے اپنے سے اپنے اوپر فرض قرار دے لیا۔ یہ 2 طرح کے روزے ہیں جو آپ نے سمجھ لیا
تو حدیث کا مطلب سمجھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات وعلیہ صوم فلیصم صام عنہ ولیہ. جس انسان کا انتقال ہوا اور اس کے ذمے روزہ رہ گیا ہے. اب روزہ رہ گیا، رمضان کا روزہ رہ گیا، بیماری کی وجہ سے، قضا کی وجہ، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا اس نے ایسی حرکت کیا جس سے روزہ کا کفارہ اس پر لازم آ گیا، یا نظر کا روزہ مانا تھا، انسان مر گیا. اب روزہ کیسا بھی ہو، اس حدیث سے پتہ چلا کہ انسان کے ولی کو چاہیے کہ اس روزے کی قضا کریں اس کی طرف سے. نہیں سمجھ آیا؟ اللہ نے فرمایا ہے کیسا بھی روزہ اس کے ذمے رہ گیا، مر گیا، پورا نہیں کیا، یا ادا نہیں کیا، یا قضا نہیں کر سکا، کفارہ نہیں دے پایا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ جتنا کہ روزہ چھوٹا اتنا روزہ وہ رکھ دیں. علماء کی ایک جماعت کا یہی خیال ہے کہ ہر روزہ، دونوں قسم کا روزہ میں نے بتایا، چاہے ایسا روزہ ہو جس کو اللہ نے اس پر فرض قرار دیا، یا دوسری قسم اللہ نے تو فرض نہیں قرار دیا، بندے نے اپنے سے اپنے اوپر فرض قرار دے دیا. دونوں قسم کے روزوں میں سے کوئی بھی روزہ ہو، اگر آدمی مر گیا، اس کے ذمے روزے باقی رہ گئے ہیں، تو روزے اس کے ولی کے لیے ضروری ہے اس کی طرف سے روزہ رکھیں اور اس کے روزے کی پورا جتنا روزہ اس کے ذمے وہ روزے پورے کرے اور روزہ رکھیں. دلیل اس حدیث کا عموم ہے. من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، عام بات ہے. علماء کی ایک جماعت کا یہی خیال ہے کہ ہر قسم کا روزہ رکھ سکتا ہے. نمبر 2، علماء کا ایک قول یہ ہے، اس کے برخلاف کہتے ہیں کہ جو روزہ اللہ تعالی نے شریعت کے جو روزہ اللہ نے بندوں پر فرض قرار دیا ہے، شریعت نے اس پر فرض قرار دیا، جیسے رمضان کا، یا کفارہ، یا قضا، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا، جو روزہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے، ایسا روزے دار، اگر کوئی روزے دار مر جائے اور اللہ کے فرض کیے ہوئے روزے اس کے ذمے رہ جائیں تو اس کو ولی نہیں رکھ سکتا. یہ بدنی عبادت ہے، جیسے نماز ہے بدنی عبادت، ویسے یہ بدنی عبادت ہے. جس طرح سے نماز کسی کے لیے نہیں، کسی کی چھوٹی ہوئی نماز کوئی پڑھنے دوسرا پڑھ دے تو ادا نہیں ہوتی، آدمی کو خود ہی نماز پڑھنا ہے. ایسے ہی آدمی خود روزہ رکھے گا تو روزہ ادا ہوگا، کسی کے ولی اور سرپرست یا کوئی دوسرا اس کا رکھے گا اس کے بدلے تو اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا. لیس للانسان الا ما سعى، یہ انسان، یہ بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادت کوئی دوسرا کسی کے لیے کر نہیں سکتا. یہ دوسرا قول ہے. لیکن اچھا کیا کرے گا؟ مثال کے طور پر ایک انسان مر گیا، اس کے ذمے رمضان کا روزہ رہ گیا ہے، سفر میں تھا، چند روزے چھوٹ گئے، قضا کرنے کے پہلے انتقال کر گیا بیچارہ، یا بیمار تھا، شفا پایا،
اور قضا پر بیماری کو اس رمضان کا روزہ چھوڑا، شفا بھی پا گیا یا شفا نہ پایا، مر گیا، قضا نہیں کر سکا. اسی طرح سے کفارہ والا کوئی بھی روزہ ہو، تو یہ سب بدنی عبادت ہے، بندہ اپنے ہی سے ادا کرے گا تب ہوگی. ایسا انسان اس کا روزہ چھوٹ گیا ہے. خود اگر روزے کی قضا کرے گا تو خود قضا کرنا ضروری ہے، کسی کوئی اور اس کی جگہ پر نہیں رکھ سکتا. ایک تو یہ. نمبر 2، اگر ایسا انسان مر گیا جو قضا نہیں کر سکا تھا، جس کے ذمے روزے کی قضا ضروری تھی لیکن وہ انتقال کر گیا، روزہ قضا نہیں کر سکا، تو ایسی صورت میں اگر اس نے ترکہ چھوڑا ہے، اس کی وراثت سے جتنے روزے چھوٹے ہیں اس کا فدیہ دینا پڑے گا. جیسے ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. جتنے روزے چھوٹے ہوئے ہوں گے اس کے لیے اس کے وراثت تقسیم کرنے کے پہلے تو اتنا فدیہ نکال دیا جائے گا. بات واضح ہے. اگر اس نے نہیں چھوڑا ہے، کوئی وراثت نہیں چھوڑی ہے، تو اس کا کوئی قرابت دار، کوئی رشتہ دار، چونکہ فدیہ ہے، اگر اپنے مال کے ذریعے اس کا فدیہ ادا کر دے گا تو فدیہ ادا ہو جائے گا. یہ کون سا روزہ؟ جو اللہ نے اس کے اوپر شریعت نے فرض قرار دیا، اس کا حکم ہے. قضا نہیں کر سکتا تو اس کے مر گیا تو اس کے طرف سے روزہ کوئی نہیں رکھے گا، اس کے روزے کا فدیہ ادا کیا جائے گا اس کے ترکے سے، اس کے چھوڑے ہوئے مال سے. اور اگر اس کے پاس اس نے مال نہیں چھوڑا ہے تو کوئی بھی قرابت دار، رشتہ دار جو اس کے وارث ہیں، اگر اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں گے تو فدیہ ادا ہو جائے گا. لیکن رہی بات ان روزوں کی جو اللہ نے فرض نہیں قرار دیا ہے، بندے نے اپنے اوپر فرض قرار دیا، جیسے نظر کا روزہ ہے. نظر کا روزہ اگر ہے، بندے نے اپنے سے فرض قرار دیا، اللہ نے نہیں فرض قرار دیا، اور روزہ پورا رکھنے کے پہلے انتقال کر گیا، اور روزہ نظر کا ہے، اپنے سے فرض کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا. تو علماء کہتے ہیں، دوسرا قول جو علماء کا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے انسان کے روزے اس کے ولی کو رکھنے پڑیں گے. کیوں؟ دوسری حدیث میں بالکل وضاحت ہے. ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی، بخاری و مسلم کی روایت. ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ ان امی ماتت وعلیہا صیام. یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا اور اس کے ذمے بہت سارے روزے رہ گئے ہیں. تو کیا انقضی عنہا، بہت سارے روزے رہ گئے ہیں، تو کیا اتقتضی عنہا، کیا تم اس کی طرف روزہ رکھنا چاہے، میں اس کی طرف روزہ رکھوں تو اس کا ادا ہو جائے گا؟ اللہ رسول نے فرمایا ارأیت، ذرا بتاؤ، لو کان علی امک دین، اگر تیری ماں پر کسی کا قرضہ ہوتا تو کیا اس کا قرضہ تم ادا کرتی؟ ضروری تھا قرضہ ادا کرنا، اللہ ضروری تھا. تو اللہ کا قرضہ ادا کرنا لوگوں کے قرضے سے زیادہ ضروری ہے.
یہ حدیث بخاری مسلم کی. اس حدیث میں بالکل عام ہے، کوئی صراحت نہیں کہ کون سا روزہ تھا جو اللہ نے فرض قرار دیا وہ یا بندے نے اپنے سے فرض قرار دیا تھا. حدیث عام ہے. اس حدیث کو بھی ان لوگوں نے دلیل بنایا، پہلے قول کے لوگوں نے، جو کہتے ہیں کہ ہر قسم کے روزے کی قضا ولی کرے گا. لیکن دوسرے قول کے جو علماء ہیں، جو زیادہ اہل علم، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو روزہ اللہ کے رسول نے رکھا اس عورت نے رکھا تھا، وہ عورت جو اپنی ماں کے روزے کے بارے میں پوچھ رہی تھی، وہ روزہ عام نہیں تھا بلکہ نظر کا روزہ تھا. چنانچہ دوسری روایت میں وضاحت ہے جو بخاری کے اندر ہے. ایک عورت آئی کہنے کہ یا رسول اللہ ان امی ماتت وعلیہا صوم نذر، یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، اس کے ذمہ نظر کے روزے رہ گئے ہیں. پتا چلا عورت جو اپنی ماں کے روزے کے متعلق پوچھ رہی تھی وہ رمضان کا روزہ نہیں تھا، وہ روزہ نہیں تھا جو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، نظر کا روزہ تھا جو ماں نے اپنے سے اپنے اوپر فرض قرار دیا تھا. فرق محسوس ہوا؟ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم اور بہت سارے اہل علم اور بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی تفصیل اس پر تفصیلی بحث کی ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، جنہوں نے ثابت کیا کہ نہیں، یہی قول ثانی جو ہے، دوسرا قول یہی راجح ہے، اور تمام احادیث پر اس عمل بھی اسی قول کے مطابق ہو سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ فرض تھا، اللہ کا فرض کیا ہوا روزہ ہے، چاہے اس کی قضا ہو یا کفارہ ہو، آدمی کو اپنے سے کرنا پڑے گا. کفارہ عزیز و اقارب دے سکتے ہیں، اس کی طرف سے چھوٹے ہوئے اس کے روزوں کی کوئی قضا نہیں کر سکتا. جیسے نماز کی کوئی قضا نہیں کر سکتا، کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسے کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے روزہ بھی نہیں رکھ سکتا. لیکن اگر روزہ نظر کا ہے جو بندے نے اپنے سے فرض قرار دیا ہے، تو اہل دوسرے قول کے لوگ جو زیادہ محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کا ایسا روزہ جو نظر کا تھا، نظر ماننے والا مر گیا، روزہ نہیں رکھ سکا تھا، نظر پوری نہیں کر سکا تھا، تو اللہ رسول نے فرمایا اس کے ولی کو چاہیے کہ اس کی طرف سے روزہ رکھ لیں. یہی قول ہم نے کہا ابن تیمیہ، ابن قیم، علامہ البانی اور بہت سارے اہل علم نے اسی قول کو ترجیح دیا ہے، اور یہی قول زیادہ درست ہے کہ انسان اگر نظر کا روزہ کسی کے ذمہ میں تھا اور وہ انتقال کر گیا، نظر پوری نہیں کر سکا، تو اس پر نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق عمل کیا جائے گا کہ من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ. جب کوئی انسان مر گیا اس کے ذمہ روزہ ہے، یعنی نظر کا روزہ ہے جو بندے نے اپنے طرف سے فرض قرار دیا ہے، جیسے کہ بعض روایتوں میں وضاحت آئی، تو اللہ رسول نے فرمایا اس کے ولی کو چاہیے کہ قضا کرے اور اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. میرے خیال سے دونوں قول واضح ہیں اور مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہاں ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتائیں جو ہمارے بر صغیر بہت زیادہ رائج ہے، اس کو سمجھے پہلے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنے والا رہا ہو، روزہ رکھتا تھا لیکن روزے چھوٹ گئے، اس کی قضا نہیں کر سکا، یہ اس کا حکم ہے. ہمارے یہاں بر صغیر میں
بڑا ایک عجیب سا مسئلہ عام طور پر پھیلا ہوا ہے، وہ یہ کہ انسان جب مر جاتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں اس بے نمازی کی کتنے سال تک کی نماز نہیں پڑھا ہے، یہ اس نماز کا فدیہ نکالتے ہیں. سمجھے؟ پہلے باپ مر گیا، زندگی بھر نماز نہیں پڑھا، مر جانے کے بعد اب لوگ اس کی نماز کا حساب لگا کر کے فدیہ نکالتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جان بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، اور کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھا تو کیا ہوا، فدیہ تو میں نے دیا ہے. اللہ اکبر. روزہ نہیں رکھتا، مستی کرتا ہے، روزہ رکھنے کے لائق ہے، صحت مند ہے، لیکن بے ایمان بدبخت ہے، روزہ نہیں رکھتا. جو روزہ رکھتا ہی نہیں، ایسا انسان مر جاتا ہے تو خاندان کے لوگ سوچتے ہیں کہ اس کو جہنم سے آزاد کرانا ہے، تو اس کے روزوں کا حساب لگاتے زندگی کا، فدیہ دیتے ہیں. اسقاط اس کا نام رکھا ہے. تو یاد رکھیے گا، یہ قسم کے بے نمازی اور اس قسم کے جو روزے دار ہیں، اگر آپ 1000 مرتبہ ان کا کفارہ نکالیں گے تو ادا نہیں ہوگا، کیوں؟ بے ایمان تھا، وہ بے نمازی تھا. یہ ملا کا تو فائدہ ہوا، فدیہ لے کے چلا گیا، لیکن تمہاری میت کو کچھ فائدہ نہیں ہوا، بے نمازی تھا تو پکڑا جائے گا. روزہ قصدن چھوڑتا تھا، کوئی دلچسپی نہیں تھی، مر جانے کے بعد اس کا فدیہ نکالو گے تو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظالم چھوڑا نہیں جائے گا. اس چیز کا خاص خیال رکھیں. رمضان کے دوران اگر موت ہوگی، 15 رمضان 16 رمضان کی موت ہوگی، رمضان کے دوران میں اس کے روزے باقی رہیں تو کیا اس کی بھی جو صورت؟ ہاں، یہاں ایک سوال اور ہے، وہ یہ اور بہت اچھا ہے کہ ایک انسان ہمیشہ روزہ رکھتا رہا، الحمدللہ رمضان میں کچھ روزے رکھا، 15 روزے رکھا، 16ویں رمضان کو اس کا انتقال ہو گیا. 20 روزہ رکھا، 21ویں روزے کا انتقال ہو گیا. تو کیا جتنے روزے رمضان کے چھوٹے ہیں اس کا بھی فدیہ دیا جائے گا؟ نہیں، اس کا کوئی فدیہ نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرائض ہمارے اوپر مقرر کیے ہیں جب تک انسان زندہ ہے. 15 روزہ صحت اور عافیت کے ساتھ رکھا، اچانک ہارٹ اٹیک کو ختم ہو گیا، اب یہ بقایا آخر کے 15 روزے اسے فرض ہی نہیں. کیوں فرض ہوگا؟ کب؟ جب انسان زندہ ہو. تو ایسے انسان کے فدیہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہیں سے ایک مسئلہ اور ہے. ایک انسان مثال کے طور پر رمضان لگا، ہاسپٹل میں ہے، بیمار ہے، ہوش حواس برابر ہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے. 15 رمضان 20 رمضان روزہ رکھا، اس کے بعد وفات پا گیا. اب مرنے کے پہلے 15 روزے یا 20 روزے جو بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہیں اس کی فدیہ ہو گئی. کیوں؟ جان تھی اس کی، ہوش حواس میں تھا، سمجھتا تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا تھا. تو پورے رمضان کے نہیں، جتنے روزے اس نے رکھا ہے، چھوڑا ہے بیماری کی وجہ سے، ان روزوں کا فدیہ دیا جائے گا. باقی انتقال کے بعد جو دن بچتے ہیں ان کا کوئی فدیہ نہیں ہے. جی بیماری تھا، اب اس کا جو مؤخر کرے گا اگلے سال کے اس سے پہلے. ہاں، بیماری ایسی لائق ہو گئی، وہ بیماری سے شفایاب نہیں ہو سکا. ہاں، اب اسی صورت میں کیا ہوگا؟ فدیہ. پورا رمضان بیماری میں گیا. اور جو ہے رمضان کے قریب اس کی وفات ہوئی. جی، ایک انسان رمضان بھر بیمار رہا، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، رمضان ختم ہو گیا، صحت کا انتظار کر رہا ہے کہ صحت پا جائے تو قضا کرنے کی نیت بھی ہے، لیکن بیچارہ اگلا رمضان آتا رہا، قریب پہنچ گیا،
اور قضا کا انتظار کرتا رہا، تمنا بھی رکھتا رہا، لیکن صحت نہ ہونے، یعنی صحت اس روزہ قضا کرنے کا ساتھ نہیں دیا، اگلا رمضان آنے کے پہلے انتقال کر گیا، تو اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، صرف فدیہ دینا پڑے گا۔ بیمار ہوگا نا، ففدیۃ من صیام۔ چلو الحمدللہ، بس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔